علمی تحقیق کی دنیا ایک بہت بڑے سمندر کی طرح ہے اور اس میں صحیح راستہ تلاش کرنا کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اسکوپس کی، ایک ایسے کمپس کی جو دنیا بھر کے محققین کو راستہ دکھانے میں مدد کرتا ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ علمی دنیا کی تشکیل کیسے کر رہا ہے۔ علمی دنیا یہ واقعی بہت وسیع ہے۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں نئے مقالے اور نئی تحقیقات شائع ہوتی ہیں۔ اب اتنے بڑے معلومات کے سیلاب میں سے اپنے کام کی تحقیق ڈھونڈنا ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی بہت بڑے سمندر میں اپنی سمت تلاش کرنا۔ ذرا اس پر غور کیجیے۔ ہر سال 30 لاکھ سے بھی زیادہ نئی ریسرچ سٹڈیز سامنے آتی ہیں۔ یہ معلومات کا ایک ایسا سیلاب ہے جو ہر گزرتے سال کے ساتھ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اتنے شور میں سب سے اہم اور متعلقہ آوازوں کو کیسے سنا جائے؟ اچھا، تو اسی چیلنج کا جواب دینے کے لیے اسکوپس جیسی پلیٹ فارمز بنائے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا، بہت وسیع ڈیٹا بیس ہے جسے خاص طور پر محققین، اسکالرز اور پروفیشنلز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ وہ اس علمی دنیا میں اپنا راستہ آسانی سے تلاش کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اس کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اسکوپس کو اپنی تحقیق کے لیے ایک جدید جی پی ایس سسٹم کی طرح سمجھیں۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا کیا موجود ہے، بلکہ یہ سب سے زیادہ متعلقہ اور بااثر کام تک پہنچنے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ اسکوپس کی کہانی 2004 میں شروع ہوئی جب ایلزیویئر نے اسے سائنسی لٹریچر کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے لانچ کیا، لیکن یہ سفر یہاں رکا نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے کانفرنس پیپرز اور پیٹنٹس کو بھی اپنے اندر شامل کر لیا، اور آج یہ ایک ایسا جامع ٹول بن چکا ہے جو محققین کو تحقیق کی پوری دنیا کا نظارہ فراہم کرتا ہے۔ تو محققین اس سے استعمال کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ ہزاروں ذرائع سے لٹریچر کو تلاش کرتے ہیں، پھر وہ سائٹیشنز یعنی حوالہ جات کو ٹریک کر کے اپنے کام کے اثرات کا اندازہ لگاتے ہیں، اور آخر میں یہ مستقبل کی ایک کھڑکی کی طرح کام کرتا ہے جہاں سے وہ نئے رجحانات کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور دنیا بھر میں اپنے جیسے ذہن رکھنے والے ساتھیوں کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اب جبکہ ہم جان چکے ہیں کہ اسکوپس کیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا اہم کیوں ہے۔ یہ صرف ڈیٹا اکٹھا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ علم اور اس کے اثرات کی نقشہ سازی کے بارے میں ہے۔ محققین کے لیے اس کے فوائد واقعی بہت گہرے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اپنی تحقیق کے لیے ہر کتاب اور جرنل کو الگ الگ کھنگالنے کی ضرورت نہ پڑے، سب کچھ ایک ہی جگہ پر مل جائے۔ اس سے نہ صرف یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی کام کا کتنا اثر ہو رہا ہے، بلکہ ڈیٹا ویژولائزیشن کے ذریعے تحقیق کے نئے ابھرتے ہوئے رجحانات کو بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ یہ تعاون کے نئے دروازے کھولتا ہے جو سائنس کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ صرف یونیورسٹیوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ ذرا ایک دواساز کمپنی کے بارے میں سوچئے جو کینسر کے نئے علاج پر تحقیق کر رہی ہے، یا ایک ٹیکنالوجی کمپنی جو اگلی نسل کی AI تیار کر رہی ہے۔ یہ سب اسکوپس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنا سکیں کہ وہ جدید ترین سائنسی پیش رفت پر کام کر رہے ہیں۔ یہ اکیڈمیا کی تحقیق کو حقیقی دنیا کی جدت میں بدل دیتا ہے۔ لیکن کوئی بھی ٹول مکمل طور پر پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ایک متوازن نظریہ رکھنے کے لیے ہمیں اسکوپس کی حدود کو بھی سمجھنا ہوگا، یعنی وہ کچھ اندھے دھبے جو اس نقشے پر موجود ہیں۔ یہ سلائیڈ اسکوپس کے وعدے اور حقیقت کے درمیان کے فرق کو بہت اچھی طرح سے واضح کرتی ہے۔ ایک طرف تو یہ تمام تحقیقی شعبوں کا مکمل نظارہ دینے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں کچھ مقامی یا چھوٹے جرنلز اس کی نظر سے اوجھل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھروسہ مند معلومات کا ذریعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن بعض اوقات کم معیار کے یا پریڈیٹری جرنلز کے شامل ہونے پر بھی تنقید ہوتی ہے۔ اور آخر میں جہاں یہ اثرات کی پیمائش کا وعدہ کرتا ہے، وہیں اس کے میٹرکس کسی کام کی حقیقی علمی قدر کو محض ایک نمبر تک محدود کر کے بہت سادہ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ جیسا کہ یہ اقتباس کہتا ہے، صرف اعداد و شمار جیسے کہ کتنی بار کسی تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے، اس پر انحصار کرنا گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ ایک ایسی تحقیق جسے 1000 بار حوالہ دیا گیا ہو، ضروری نہیں کہ وہ اس تحقیق سے بہتر ہو جو ایک نیا راستہ تو کھولتی ہے مگر اسے کم لوگ جانتے ہوں۔ اصل قدر گہرائی میں ہوتی ہے، تعداد میں نہیں۔ یقیناً اسکوپس اس میدان میں اکیلا کھلاڑی نہیں ہے۔ ویب آف سائنس اور گوگل اسکالر اس کے اہم متبادل ہیں۔ ویب آف سائنس حوالہ جاتی تجزیے میں بہت مضبوط ہے، جبکہ گوگل اسکالر کی کوریج بہت ہی وسیع ہے، جس میں پری پرنٹس بھی شامل ہیں۔ اسکوپس کی اصل طاقت
اس کی کثیر و شعبہ کوریج اور مربوط مواد میں ہے۔ تو پھر آگے کیا ہے؟ علمی دنیا مسلسل بدل رہی ہے اور اسکوپس کو بھی اس کے ساتھ ساتھ بدلنا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کے راستے کا دوبارہ حساب کیسے لگا رہا ہے۔ تو اسکوپس مستقبل کے لیے خود کو کیسے تیار کر رہا ہے؟ یہ تلاش کو مزید ذہین بنانے کے لیے AI کا استعمال کر رہا ہے اور تنقید کے جواب میں یہ کوالٹی کنٹرول کو سخت کر رہا ہے تاکہ کمزور جرنلز کو باہر رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہ موسمیاتی تبدیلی جیسے بڑے عالمی مسائل پر تحقیق کو ایک جگہ جمع کرنے پر بھی توجہ دے رہا ہے تاکہ حل تلاش کرنے میں مدد مل سکے۔ لیکن یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ٹول چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، محقق کی اپنی تنقیدی سوچ اور ذمہ دارانہ استعمال سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ڈیٹا بیس تو صرف ایک نقشہ ہے، راستے کا انتخاب اور منزل کی قدر کا تعین کرنا یہ محقق کا کام ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری اور سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، ہمیں اس علم کی پیمائش کیسے کرنی چاہیے جو واقعی میں اہمیت رکھتا ہے؟ کیا یہ صرف نمبرز ہیں یا اس سے کچھ گہرا ہے؟ اسکوپس جیسے ٹولز ہمیں جواب تلاش کرنے میں مدد تو کرتے ہیں، لیکن اصل سوال ہمیشہ باقی رہتا ہے۔